بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ دوستو، آج ہمارا موضوع ہے داڑھی کتنی لمبی ہو اور کتنی چھوٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 3 قومیں آباد تھیں، عیسائی، یہودی اور مشرکین۔ تینوں اقوام کے مرد داڑھی رکھتے تھے اور ان کی داڑھی کی لمبائی کوئی مقرر شدہ نہ تھی۔ وہ جتنی لمبی رکھنا چاہتے تھے رکھ لیتے، لیکن اس کی صفائی ان کے ہاں بالکل نہ تھی۔ داڑھی کی چوٹیاں بنا لیتے تھے، کبھی 2 کبھی 1۔ اسی طرح اس میں کنگھی کرنے کا رواج بھی نہ تھا اور داڑھی غلاظت سے بھری رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرما دیا کہ داڑھی 1 مونٹ تک لمبی رکھیں، اس سے زیادہ نہ رکھیں تاکہ اس کی صفائی آسانی سے ہو سکے۔ احادیث کی کتابوں میں داڑھی کی لمبائی کے بارے میں حدیث مل جائے گی، لیکن احادیث کی کتابوں میں داڑھی کتنی کم رکھنی چاہیے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ اس کا صاف مطلب ہے آپ داڑھی جتنی مرضی کم کریں یا نہ رکھیں، آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اسلام کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کا تعلق زندگی گزارنے کے طور طریقوں سے ہے۔ اسلام کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جسم کے باقی اعضاء کی طرح داڑھی بھی مرد کے جسم کا فطری حصہ ہے۔ آپ داڑھی رکھنا چاہیں یا نہ رکھنا چاہیں، یہ داڑھی ضرور آپ کے چہرے پر اگ آئے گی۔ دوستو، داڑھی پر توجہ دینے کی بجائے اپنے اعمال پر توجہ دیں، جن کا حکم ہمارے اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور ان کو فرض قرار دیا، جیسے نماز۔ کیا داڑھی کی طرح اس کی ادائیگی کے بھی آپ پابند ہیں؟ زکوٰۃ، کیا اس کی ادائیگی کے لیے رشتہ داروں میں سے، ہمسائے میں سے غریب لوگوں کو تلاش کر کے ان کے حوالے کرتے ہو؟ وراثت کی تقسیم کو بھی اتنا ضروری اور اہم جانتے ہو جتنا داڑھی کی سنت کو جانتے ہو؟ کیا پاک دامنی کی سنت کو بھی اتنا لازمی سمجھتے ہو جیسے داڑھی کی سنت کو لازمی سمجھتے ہو؟ کیا بچوں اور خاندان کے افراد کے حقوق اور فرائض کا اتنا خیال رکھتے ہو جتنا داڑھی کا خیال رکھتے ہو؟ کیا والدین کا خیال اتنی توجہ سے رکھتے ہو جتنا خیال آپ کو داڑھی کی سنت کا رہتا ہے؟ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ داڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، لیکن ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا، والدین کا بھی خیال رکھا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا بھی خیال رکھا، اور قرآن پاک پر پوری طرح پابندی سے اور ایمانداری سے ہر حکم پر عمل کیا۔ کیا آپ بھی داڑھی رکھنے کے بعد قرآن پاک پر پوری طرح عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا آپ بھی والدین کا ہر طرح کا خیال، ان کی فرما برداری کرتے ہیں؟ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی ضرور رکھی، لیکن اس کا حکم مسلمانوں کو نہیں دیا، کیونکہ آپ کی ہر حدیث کی جڑ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ پورے قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو ایک بھی آیت ایسی نہیں ملے گی جس سے ظاہر ہو کہ داڑھی فرض ہے۔ پورے قرآن میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے۔ صرف ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ موسیٰ نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ اس کے علاوہ داڑھی کا پورے قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، داڑھی رکھنے یا خواتین کا عبایا یا برقع لینے سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ اسلام پڑھنے سے، سمجھنے سے اور باقاعدہ مطالعہ کرنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ دوستو، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے اندر اسلام موجود نہیں ہے۔
اگر ہمارے اندر اسلام ہوتا یا ہمیں اسلام کی سمجھ ہوتی تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے، بلکہ دنیا کی سپر پاور قوم ہوتے، جیسے ہمارے اسلاف تھے، جن کی عظمت کو دنیا کی تمام اقوام آج بھی مانتی ہیں، جانتی ہیں اور سلام کرتی ہیں۔ ہمارے اسلاف نے یہ مقام صرف داڑھی رکھنے سے حاصل نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور قرآن پاک کے ہر فرمان پر عمل کیا۔